السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں فائز طیب ویور۔ جیسا ہی کہ آج آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ سعد حسین رضوی صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ ان کی رہائی کے حکم کا سننے کے بعد، آرڈر سننے کے بعد بہت بڑی تعداد میں کارکنان جامعہ مسجد رحمۃ اللہ للعالمین کے سامنے جمع ہو چکے ہیں۔ مسجد کے آپ میرے پیچھے جو عقب میں اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اپنے قائد کے استقبال کرنے کے لیے، اپنے قائد کو دیکھنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اسی والے سے ہم یہاں سے آج لوگوں سے بات کریں گے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو کہ تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں ان کو نظر بندی، ان کی جو ان کو پابند سلاسل رکھا ہوا تھا، یہاں پر سعد حسین رضوی صاحب اس مسجد میں آئے، کیا ان کے جذبات ہیں، یہ بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی بھائی جان بتائیے گا، آج تقریباً 6 ماہ بعد سعد حسین رضوی صاحب کو اور سپریم کورٹ نے فوری طور پر آرڈر دیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں آج 6 ماہ بعد ان کی جو رہائی ملے گی اور یہاں پر وہ مرکز میں آئیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ 6 مہینے بعد کم و بیش امیر محترم صاحب کی رہائی ہے، تو یہ ہائی کورٹ سے 2 دفعہ ریجیکٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ پر اس سے ریجیکٹ ہوئی ہے۔ یہ سب سے پہلے تو ان کے منہ کے اوپر ایک زوردار تماچا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا پرچار پوری دنیا میں ہوا ہے، اور یہ سرکار دو علیہ وسلم کی عزت کی جو اللہ کی ذات نے قسمیں کھائی ہے، یہ اس کی نشانی کے بچے بچے کی زبان پر لبیک آ گیا۔ اور رہی ہمارے امیر محترم کی آج رہائی ہے، اور جو یہ رہائی ہے یہ ایک عام رہائی نہیں ہے۔ جس وقت مجدد الفسانی کو رہا کیا گیا تھا نا، تو جہانگیر خود چل کر گیا تھا، اور آپ نے ان سے کہا، جہانگیر نے مجدد الفسانی کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی کہ اگر آپ کسی شرائط پر رہا ہونا چاہتے تو ان پر رہا ہو جائیں، اگر ویسے رہا ہونا چاہتے تو ویسے رہا ہو جائیں۔ تو یہ جو اسلام ہے نا، یہ اسلام کی پاور کے ساتھ رہائی ہوئی ہے، اسلام کی پاور کے ساتھ رہائی ہے، تو ہمارے دل باغ باغ ہیں، اور بہت زیادہ باغ ہیں۔ آپ ان کو اس مرکز میں دوبارہ یہاں پر بیٹھے دیکھیں گے، کیا دل کر رہا تھا، کیونکہ اتنا عرصہ آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو اس موقع پر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جذبات یہ ہیں کہ میں خود 2 مہینے بعد رہا ہو کر آیا ہوں، تو جس وقت میں رہا ہو کر آیا تھا، مجھے اپنے کارکنان سے ملنے کا ایک جو جذبہ تھا، وہ جذبہ میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا۔ تو وہ ہمارے مرکزی امیر ہیں، اور وہ جو 6 مہینے بعد رہا ہو کر آ رہے ہیں، اور جو کہ مجدد رواں صدی خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں، تو ان کے جذبات ہمارے لیے کیا ہو گئے، اور ہمارے جذبات ان کے لیے کیا ہو گئے، یہ الفاظ میں نہیں بیان ہو سکتے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے، اور سب سے جو بڑھ کر بات ہے، یہ سعد ہمارے امیر محترم سعد حسین رضوی صاحب کی ان کی استقامت پہ لاکھوں سلام ہم پیش کرتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ اس وقت پیش کر رہی ہے، اور ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی ہی ان کی استقامت بلکہ کی کرامت سے ہی بڑھ کر ہے، اور عوام ماشاءاللہ یہاں پر ہجوم ہے، اور اس وقت بہت زیادہ جوش و خروش کا یہ عالم ہے۔ اچھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب ان کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد بہت کریک ڈاؤن ہوئے، کبھی دل ڈرا ہو کچھ اس حوالے سے بتائیے گا؟ نہیں، الحمدللہ ہم خود 2.5 ماہ جیل میں رہ کے آئے ہیں، اور اندر جا کے جذبات مزید زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ خیال آتا ہے نا کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اندر گئے، تو وہ پھر جذبات کچھ اور ہی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو آج جب آپ سعد حسین صاحب کو یہاں پر دیکھیں گے، کیا آپ کا جذبات، کیونکہ اتنی دیر آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، کیا آپ کی کیفیت ہوگی؟ آنکھیں ترس رہی ہیں، کچھ عشاق ابھی رو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنکھیں تڑپ رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مطالبہ اور ہمارے امیر محترم کا مطالبہ وہی ہوگا جو ہمارا پہلے دن سے تھا، کہ فرانس کے سفیر کو ادھر سے دفع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ ہم کر کے رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان نہیں دے سکتے کہ یہ کرم نوازی ان کی ہے۔ ان کے بعد جو سپریم کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ہمیں یہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا، اس کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم کی وجہ سے یہ حکومت کو 6 ماہ بعد الحمدللہ ہر ظلم و ستم کے بعد ایک عاشق رسول کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، کتنا عرصہ، ظاہری بات ہے ان کو 6 ماہ ہو گیا، اس دوران آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہو، لیکن اگر نہیں ہوئی تو آج اگر آپ ان کو مل کے آپ کے کیا احساس ہوئے، کیا دل کر رہے ہیں آپ کا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ الفاظ نہیں ہے
کہ جو ہم ادا کریں کہ یہ ہمارے جذبات ہیں. یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ ہمارے کیا جذبات ہیں. بات ہمارے آج بھی وہی ہیں جو آج سے 6 مہینے پہلے تھے، اور امیر محترم کو دیکھ کے ہمارے جذبے اور بلند ہو جائیں گے کہ ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. امیر محترم نے اتنی پابندی سلاسل کاٹی ہے، 6 مہینے کی قید کاٹی ہے، اور ایسی جگہ پہ قید کاٹی جہاں پہ ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی میسر نہیں تھیں، اور وہ ان سے بھی محروم رکھا گیا. ان کو پتہ نہیں کھانا کس طرح کا دیتے تھے. ان کے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب 3 مہینے بعد امیر محترم کی پیشی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں تو کتنے پولیس والے تھے. تو دیکھیں نا، ایک بندے کے لیے اتنی فورس. حالانکہ ہمارا مطالبہ بھی چھوٹا سا تھا کہ جی فرانس کے سفیر کو نکالیں، اور کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی ہمارا مطالبہ نہیں تھا. تو یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ کے کیا جذبات ہیں، اور پہلے یہ تو جذبات بتائیں نا آپ. جذبات تو ہمارے آپ کے سامنے ہیں. دیکھیں لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے. اچھا، جب سعد حسین رضوی صاحب جب گرفتار ہوئے اس کے بعد بہت سے لوگ ڈر بھی گئے. وہ کبھی خوف آیا وہ آپ کے دل میں کہ یار خوف ہمیں صرف جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا اپنے نبی کے ناموس پہ پہرے دینے والا ہی بنائے. اور خوف کسی چیز کا نہیں ہے. نہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم فوشڈل سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ہم جیلوں کی صحبتوں سے ڈرتے ہیں. الحمدللہ جیلیں ہم نے دیکھی ہیں. جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ جیلوں میں بڑا اچھا کھانا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جیل کی تعریف. الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے والے سے پورے اہل اسلام کو جشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں. اور اب ہم کیا تاثرات اپنے بتائیں گے کہ انہوں نے لاکھ کوششیں کی کہ ایک بابا جی تو بابا جی تھے، لیکن ایک 24 سال کا بچہ 27 سال کی عمر ماشاءاللہ سعد بھائی کی، انہوں نے کافی چکانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ وہ نہیں چکا سکے. کیونکہ جو بابا جی نے شمع چڑھائی تھی نا. آج آپ نے جذبات بتائے، یہ جی میں جذبات بتاتا ہوں نا آپ کو، جذبات ہی بتا رہا ہوں. رہائی کی کیا خوشی ہو رہی ہے جی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جو جذبات الحمدللہ ہمارا یہی ہے کہ ان کے جوتے ان کے منہ پر پڑے ہیں حکومت کے. اور یہ جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی یہ پابندی وہ بھی ان کے منہ پر پڑی ہے. اور الحمدللہ آج ان کے یہ کفر پھر سے مر چکا ہے، اور ان کے اوپر جو لانتیں پڑ رہی وہ پڑی رہنی انشاءاللہ. منہ پر تماچے پڑتے رہتے ہیں اور یہ پڑتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہمیں اب کیا ہم اپنی خوشی بتائیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے 6 ماہ کے بعد ہماری جو دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، ان کا ہمیں صلہ مل گیا، ہم سرخرو ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خوشی تو بڑی ہو رہی، لیکن ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت نے جو ہے نا ATC کوڈ کے جو 11EE سیکشن کے تحت جو ہے نا 11EE سیکشن کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ شورٹی بونڈ جو ہے وہ جمع کروائے جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ الحمدللہ ابھی ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ اس چیز کو پرسو کر رہی ہے ATC میں. انشاءاللہ فردر جو ہوتا ہے نا تو پھر انشاءاللہ ہم سعد بھائی کو لینے کے لیے انشاءاللہ کوٹ لکھپت جیل میں پہنچیں گے. اور باقی یہ تو بہت مسلمانوں کے دلوں کو بڑی خوشی پہنچی ہے کہ جب ایک سپریم کورٹ میں ان کی درخواست خارج ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہم آج پھر سے شروع ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی عدالتوں پہ، ہمارے جو آئینی ادارے ان پہ ہمیں پورا بلیو ہے. انشاءاللہ ہم جو لیگل طریقے سے انصاف لے کے رہیں گے.